یہ آڈیو بک کیلوری چیپل پاکستان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے تاکہ وہ دوست جن کے لیے کتاب کو پڑھنا مشکل ہے وہ اس کو سن سکیں۔ شکریہ۔ مؤثر دعائیہ زندگی، مصنف چک سمتھ، مترجم ندیم میسی۔ ابواب کی فہرست۔ باب نمبر 1، دعا کیا ہے؟ باب نمبر 2، دعا کا مقصد۔ باب نمبر 3، دعا کا استحقاق۔ باب نمبر 4، مؤثر دعائیں۔ باب نمبر 5، دعا میں قوت۔ باب نمبر 6، دعا کرو اور میں جواب دوں گا۔ باب نمبر 7، بے دعائیہ پن کا گناہ۔ باب نمبر 1، دعا کیا ہے؟ دعا کو 3 بنیادی صورتوں میں دیکھا یا بیان کیا جا سکتا ہے: حمد و ستائش، التجا یا درخواست اور شفاعت۔ یہ تینوں صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حمد و ستائش۔ دعا کی سب سے پہلی اور بنیادی شکل حمد و ستائش ہے۔ یہ خدا کی ذات، قدرت اور جلال کے متعلق شعوری آگاہی پانے کی بدولت بلا تحریک ہونے والا عمل ہے۔ جب مجھے خدا کی عظمت، اس کی قربت اور اپنے لیے اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو میں قدرتی طور پر اس کا جواب ایک گہری باطنی حمد و ستائش کے ساتھ دیتا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک بھنورے کو ادھر ادھر اڑتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے اس قدر چھوٹے اور معمولی ہونے کے باوجود اس کی حیرت انگیز ساخت پر غور کر کے بہت حیران ہوا۔ وہ کشش ثقل کی خلاف ورزی کرنے، اپنے آپ کو ہوا میں معلق رکھنے اور تیزی کے ساتھ ادھر ادھر حرکت کرنے کے قابل تھا۔ میں نے ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے خدا کی تعریف کی کہ خداوند خدا، تو زندگی کی چھوٹی اور معمولی ترین صورتوں کی تخلیق میں بھی کس قدر اپنی قدرت اور حکمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خدا کی پر حکمت تخلیق کی قدرت کے لیے اس کی ستائش اور تعریف کرنا بھی ایک طرح سے دعا کرنا ہے۔ خدا کی قدرت اور اختیار کی آگاہی اور اس کی ذات کا شعور کسی بھی انسان میں اس کی پرستش کا شوق اور جوش پیدا کرتا ہے۔ جب میں اس کی حکمت اور قوت کو پہچانتا ہوں تو اس کی عظمت اور جلال کے سامنے جھک جاتا ہوں، اور جب میں اپنی ذات کے لیے خدا کی اس بھلائی کا شعور پاتا ہوں جس کا ایک گنہگار ہونے کے ناطے میں مستحق نہیں ہوں تو مجھ میں اس کی شکر گزاری اور ستائش خود بخود ابھر آتی ہے۔ مسیحیوں کو خدا کے ساتھ اس قسم کی رفاقت اور دعا میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے۔ خدا فطرت کے ذریعے اپنی ذات اور قدرت کو ہم پر آشکارا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی ذات کے متعلق اور زیادہ باشعور ہونا چاہیے۔ ہم اس کی قدرت اور قوت کو طوفان اور بجلی کے چمکنے اور کڑکنے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کی محبت بری ذات کی خوبصورتی کا تجربہ گلاب کی خوشبو میں کر سکتے ہیں۔ ہم اس کی حیرت انگیز دستکاری پھولوں کی بناوٹ میں دیکھتے ہیں۔ میں اکثر ہوا سے لہراتی اور سرسراتی گھاس میں گویا اس کے گزرنے کی آواز سنتا ہوں۔ خدا مجھ سے فطرت کی ہر ایک چیز کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنے لبوں سے خدا کی پرستش کرتے ہیں اور کئی بار ایسا نہیں بھی کرتے بلکہ خدا کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں میں بے پناہ محبت اور شکر گزاری بھرا احساس پاتے ہیں۔ جب ہمارے ارد گرد کی فطرت کی مختلف چیزوں کے وسیلے خدا اپنی حکمت اور قدرت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے تو ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوند تو عظیم ہے اور تیری ساری قدرت پر حکمت اور اعلیٰ ہے۔ اس طرح سے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی محبت اور فضل کے احساس میں اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ التجا یا درخواست۔ دعا کی دوسری صورت درخواست یا التجا ہے۔ درخواست یا التجا دعا کی وہ قسم ہے جس میں اپنی ذاتی ضروریات کو خداوند کی حضوری میں لاتا ہوں اور اس کی اس الہی مدد کے لیے پکارتا ہوں جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ روز بروز میں خداوند کے حضور آتا اور اس کی حکمت، رہنمائی، قوت اور اپنی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے اسے پکارتا ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے دعا کرنے کو خود غرضی گردانتے ہیں اور اس عمل کو رد کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کسی بھی چیز کی خاطر دعا کرنا غلط ہے اور انسان کو دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جونیئر ہائی اسکول میں ہائی وائی کلب میں اپنی شمولیت کے طور پر مجھے یہ نظم یاد کرنی تھی: خداوند دن بدن مجھے ایسے جینے دے، اپنی ذات کو بھلا دینے کے طریقے سے، کہ جب بھی میں دعا کے لیے جھکوں میری دعائیں دوسروں کے لیے ہی ہوں۔ میری مدد کر سب میں جو کچھ بھی میں کروں، کہ ہمیشہ مخلص اور صادق ہی رہوں۔ جو کچھ میں تیرے لیے خداوند کرتا ہوں اس سے دوسروں کی ہی سب ضرورتیں پوری ہوں۔ دوسرے، ہاں خداوند بس دوسرے، یہی تو میرا اصول بنا دے۔ دوسروں کے لیے جینے میں کر میری مدد، کہ یوں تیرے لیے اے خداوند میں جی سکوں۔ یہ خوبصورت شاعری سچائی کا اظہار کرتی ہے۔ مجھے دوسروں کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے اور ان کی ضروریات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود مجھے اپنی ذات اور اپنی ضروریات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اسے آپ جو کچھ بھی کہنا چاہیں کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کسی کے فائدے کے لیے کچھ بن سکوں، میری کچھ ایسی خاص ضروریات ہوتی ہیں جن کا پورا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ دوسرا تموتھیوس 2 اس کی 6 آیت۔ دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے جب تک خدا کی طرف سے پا نہ لیں۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے پہلے میرے لیے خدا کے فضل، محبت، قوت اور قدرت کا اپنی زندگی میں تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد نے کہا کہ اے خداوند، جیسا کہ یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے تو بھی ہمیں سکھا۔ اس پر خداوند یسوع نے انہیں ایک مثالی دعا سکھائی کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ لوکا 11 1 سے 2 آیات۔ اس دعا کے پہلے حصے میں خدا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ خدا کی ذات کی عظمت اور جلال کے لیے اس کی پرستش اور ستائش کی گئی ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے۔ پھر خدا کی بادشاہی کے لیے دعا کی گئی ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلے ہمیشہ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس دعا میں اگلا حصہ ایک درخواست اور التجا ہے۔ ہمارے روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ لوکا 11 3 اور 4 آیات۔ یہ اصل میں میری اور آپ کی ضروریات کے لیے خدا کے حضور گزارشات ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ضروریات کو اس کے حضور لایا کروں۔ مثال کے طور پر مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے رقم یا کسی بھی اور ضرورت کے لیے دعا کرنے اور اس کی فراہمی کے لیے خدا سے التجا اور درخواست کرنے میں کچھ برائی نہیں ہے۔ شفایت۔ پولس کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط میں اپنی اختتامی رائے کے اندر اپنے ایک روحانی طور پر جانفشانی کرنے والے ساتھی اپفراس کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اپفراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے۔ وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جانفشانی کرتا ہے۔ کلسیوں 4 12 آیت۔ یہاں پر دعا کو ایک عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شفایتی دعا کے ذریعے میں اپنی ذات سے باہر دوسروں کی زندگی تک رسائی حاصل کرتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کی ضروریات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یوں میں اپنے خاندان، دوستوں اور ان ہمسایوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو ابھی تک یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندے کے طور پر نہیں جانتے۔ میں مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کی تمام ضروریات کے لیے دعا کرتا ہوں
اور ان کی سب ضروریات کو جو میرے دھیان میں آتی ہیں خداوند کے حضور لاتا ہوں۔ یہ شفایتی دعا ہی ہے جس کے دوران میں اس بات کا فہم پاتا ہوں کہ دعا در حقیقت ہے کیا۔ یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ جنگ ہمارے چاروں طرف ایک تصادم برپا ہے، ایک روحانی تصادم۔ ہماری جسمانی آنکھوں سے اوجھل ایک روحانی دنیا ہے جو دو قسم کی قوتوں میں بٹی ہوئی ہے، اچھائی کی قوتیں اور برائی کی قوتیں۔ یہ دونوں قوتیں یکسر ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل محاذ آرائی کرتی ہیں۔ جب میں شفایتی دعا میں داخل ہوتا ہوں تو دراصل میں سیدھا ایک جنگ میں اتر جاتا ہوں اور روحانی جنگ لڑتا ہوں۔ پولس رسول نے بیان کیا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ افسیوں 6:12 آیت۔ اس لیے ہمیں خدا کے سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پولس رسول خدا کے ہتھیاروں کی فہرست کا بیان کرتا ہے جو ایک مسیحی کو زیب تن کرنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول نے بیان کیا ہے کہ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں، اس لیے کہ ہم ایک جسمانی جنگ میں نہیں ہیں۔ اگر ہم جسمانی جنگ میں ہوتے تو ہمارے ہتھیار بھی دنیاوی ہوتے۔ اب چونکہ ہم ایک روحانی جنگ میں ہیں تو ہماری جنگ کے ہتھیار بھی روحانی ہونے چاہیے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ روحانی ہتھیار ہمارے دشمن کے کلوں کو مسمار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 10:4 آیت۔ جب آپ ایک دفعہ افسیوں 6 میں بیان کردہ روحانی ہتھیاروں سے لیس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو محض آرام سے کھڑے رہنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ آپ کو لڑائی میں گھس جانا چاہیے۔ آپ اس روحانی لڑائی میں کس طرح شامل ہوتے ہیں؟ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے ہوئے۔ افسیوں 6:18 آیت۔ آپ کو روحانی جنگ کے لیے کمر بستہ کیا گیا ہے، لہٰذا اب اس کے لیے جائیں۔ جنگ کا منظر۔ روحانی جنگ کا منظر ٹھیک یہاں پر اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لڑائی کا مقصد اس دنیا میں پائی جانے والی زندگیوں پر اختیار حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا اور یہ زمین جائز طور پر یسوع مسیح کی ملکیت ہے۔ اس نے اسے تخلیق کیا اور انسان کو اس کا مختار ٹھہرایا، لیکن انسان نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے غلطی سے اس کو شیطان کے ہاتھوں میں ضبط کروا دیا۔ یسوع مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، اس نے اس دنیا کو واپس خرید لیا۔ اس نے کلوری پر اپنے پاک خون کے ذریعے فدیہ دے کر ہمیں اور اس دنیا کو مخلصی بخشی۔ جب یسوع صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو شاید ابلیس نے تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال کیا ہوگا کہ وہ فاتح ہے، لیکن اپنی صلیبی موت کے بعد تیسرے روز یسوع موت، قبر اور ابلیس پر فتح پاتے ہوئے مردوں میں سے جی اٹھا۔ پہلا یوحنا 3:8 آیت میں یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع اس لیے ظاہر ہوا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور ایسا یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر کیا۔ عبرانیوں 2:14 آیت۔ اس نے ابلیسی قوتوں پر فتح پائی اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا دی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کا برملا تماشا بنایا اور ان پر فتح مندی کا شادیانہ بجایا۔ کلسیوں 2:14 اور 15 آیات۔ اب جب کہ دنیا جائز طور پر یسوع کی حاکمیت کے ماتحت ہے تو ابلیس اپنی طاقت کے ساتھ اس پر اپنا قابو اور اختیار قائم رکھنے کی جستجو کر رہا ہے۔ یہ صورتحال کافی حد تک اسی طرح ہے جب خدا نے ساؤل کو اسرائیل قوم کے بادشاہ کے طور پر رد کر دیا اور سیموئیل نبی کے ذریعے سے داؤد کو اسرائیل کا نیا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کروایا۔ اس وقت ساؤل نے اپنی طاقت اور اختیار کے بلبوتے پر
उस सब पर अपना इख्तियार जमाए रखने की कोशिश की जो जायज तौर पर अब उसका नहीं रहा था। उसने दाऊद को जबरन मारने की कोशिश की और उसके मुजालम की वजह से दाऊद मुल्क बदर भी रहा। इसी तरह आज अबलीस उस सब पर अपना इख्तियार और काबू रखने की कोशिश कर रहा है जो जायज तौर पर अब उसका नहीं रहा। यसू के पास इस दुनिया पर अपनी हाकमियत कायम करने की पूरी कुदरत है, लेकिन वो अपनी ताकत और जबर की बदौलत दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं करता। यसू अपनी मोहब्बत के जरिए इंसानों को अपनी तरफ और अपनी बादशाही में खींचने की कोशिश करता है। बस इस दुनिया में अफराद की जिंदगी को जीतने के लिए जंग जारी है। शैतान लोगों को अपने हसार में रखने के लिए खौफनाक कुव्वतों और दबाव को काम में लाता है। यसू अपने कलाम और मोहब्बत के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है और चाहता है कि हर रूह अपनी नजात के लिए अपनी मर्जी से अपने आप को खुदा के ताबिया कर दे। जब आप शफायती दुआ में दाखिल होते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे आप गुमसान के रन में अंधाधुंध कूद पड़े हों। दुआ एक बामकसद और तवानाई तलब अमल बन जाती है, क्योंकि आप अंधेरे और जहन्नम की कुव्वतों के खिलाफ जंग में मसरूफ होते हैं। आप दुआ के साथ दुश्मन के कलों की तरफ जा रहे होते हैं। दुआया अमल के जरिए आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों पर अबलीस की ताकतवर गिरफ्त की तस्दीक भी करते हैं। ऐसी जंग में दुआ बिल्कुल ऐसे ही है गोया आप कला शकन गाड़ी के साथ सफर कर रहे हों। शफायती दुआ के जरिए आप लोगों को अबलीस की असीरी से आज़ाद करते हुए उसके उन कलों को मस्मार कर सकते हैं जो उसने लोगों की जिंदगियों में बना रखे हैं। इसी तरह दुआ रूह में एक जंगजुआना जद्दोजहद और हकीकी अमल बन जाती है। आप इस बात को समझना शुरू कर देते हैं कि जब पौलुस ने कहा कि एपफरास दुआ करने में हमेशा जांफिशानी करता है तो उसकी इस बात का मतलब क्या है। दुआ के मुतल्लिक ज़ाती तजर्बे से ये शऊर हासिल करना कि रूहानी लड़ाई में दुआ एक फैसलाकुन उन्सर है, हकीकत में एक हैरत अंगेज बात है। अबलीस एक बड़ा जिद्दी दुश्मन और बड़ी मुश्किल से काबू में आने वाला लड़ाका है। वो अपने हर अमल के हवाले से बहुत मुहतात है। वो सिर्फ वही कुछ करता है जो उसे जब और जहां पर करना होता है। इसलिए आपकी दुआएं बहुत वाजिया होनी चाहिए। गैर मुबहम आम रस्मी दुआएं जैसा कि खुदाया दुनिया को बचा ले आपके दुश्मन अबलीस पर शायद हल्का सा भी असर ना डाले। जब आप किसी रूह के मसीह की मलकियत होने का दावा करते हैं और अपनी शफायती दुआओं के जरिए उसे खुदावन के हजूर लाने की कोशिश करते हैं तो आपकी दुआ एक वाजिया हिकमत अमली बन जाती है और तब अबलीस को झुकना पड़ता है। जैसे कि खुदावंद मेरा दोस्त जॉन अबलीसी ताकत के सबब से जकड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी अबलीसी असर की बदौलत पेचो खम खा रही है और तबाह हो रही है। मैं यस्सु मसीह के नाम और सलीब की फतह में शैतान के इस काम के खिलाफ खड़ा होता हूँ। ऐ बाप, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू मेरे दोस्त को उस अबलीसी ताकत और शिकंजे से आज़ाद कर जो उसे जकड़े हुए है। उसे रिहा कर ताकि वो मसीह की मोहब्बत को जान सके। खुदावंद बख्श कि रूल कुदस उसके दिल की रहनुमाई करे, उसकी जिंदगी में अबलीस के उन कामों का खात्मा कर दे जो उसे बांधे और अंधा किए हुए हैं। बस हम इस तरह से अपने प्यारों को अबलीस के उन फंदों से आज़ाद करवा सकते हैं जो उन्हें असीर बनाकर रखे हुए हैं। जान रखें कि अबलीस बहुत मुस्तकिल मजाज है। जब आप अपनी दुआओं के वसीले फतह को देखना शुरू कर देते हैं, इसके बाद भी शैतान से फतह करदा मैदान को अपने कब्जे में रखने के लिए आपको दुआ जारी रखने की जरूरत होती है। जब आप अबलीस से जंग जीत जाते हैं और अपनी फतह के जोश से सरशार होते हैं तो अबलीस ठीक उसी वक्त पलटता है और जवाबी हमला करके आपकी फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश करता है।
आपकी दुआएं मुस्तकिल होनी चाहिए। वो मैदान जो हमने दुआ के जरिए दुश्मन से हासिल किया, दुआ ही के जरिए से हम उस पर अपना कब्जा बरकरार रख सकते हैं। अक्सर औकात जब हम किसी शख्स के लिए शफायत करते हैं और अपनी दुआओं के वसीले इस शख्स की जिंदगी में फतह की अलामात को देखना शुरू करते हैं, तो उसी वक्त हम एक सख्त गलती ये करते हैं कि दुआ करना छोड़ देते हैं। शायद हम ये ख्याल करना शुरू कर देते हैं कि अब वो शख्स खुद मसीह को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा और बाइबल पढ़ना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। ऐसी सूरत में अक्सर बीज को अभी जड़ पकड़ने का मौका भी नहीं मिलता और दुश्मन आता है और बीज ले जाता है। जब हम अपनी फतह की इब्तदाई अलामात को देखना शुरू करते हैं तो उसके बहुत देर बाद तक हमें दुआ करते रहने की जरूरत होती है। हमारे लिए हौसला अफजाई की बात और खूबसूरत सच्चाई ये है कि इब्लीस पहले ही से शिकस्त खुर्दा है। जब हम मसीह के नाम में इब्लीस के मुकाबले जंग में जाते हैं तो नतीजे का तयन तो पहले ही से हो चुका है। हमें बस खुदावंद पर भरोसा करते हुए साबित कदम रहने की जरूरत होती है। यस्सु इब्लीस पर फतह पा चुका है, इसलिए जब हम यस्सु की कुदरत और इख्तियार में उसके मुकाबले आते हैं तो इब्लीस को झुकना पड़ता है। जब आप इब्लीस के सामने यस्सु की अब्दी फतह के दावे को जताते हैं और शैतान के कलों के मुकाबले आते हुए दुआ जैसे मजबूत हथियार से उन्हें तोड़ गिराते हैं, तो एक के बाद एक जिंदगी आजाद होती चली जाती है। खुदा ने अपने कमजोर तरीन बच्चों के लिए भी दुआ जैसे इस्तेहकाक को काबिल हसूल बनाया है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हर एक मसीही अपने रूहानी मर्तबे से कता नजर अमल में ला सकता है। शैतान के खिलाफ रूहानी जंग में शामिल होने के लिए आपको रूहानी सूरमा होने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ साथ जब आप यस्सु मसीह के नाम में और उसकी कुदरत के भरोसे इस जंग में दाखिल होते हैं तो आपको दुश्मन से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही यस्सु के हाथों शिकस्त खा चुका है। इब्लीस जानता है कि दुआओं के जरिए उसको शिकस्त होती है, इसलिए याद रखें कि वो आपको किसी भी काम से बढ़कर दुआ करने से रोकने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो दुआ के बरक्स आपकी कुछ दीगर मखसूस सरगर्मियों में और ज्यादा मुलव्वस होने की हौसला अफजाई करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सरगर्मियां दुआ के मुकाबले में किस कदर बेसमर हैं। आप यकीनन उस खलल के मुतल्लिक हैरान होंगे जो अक्सर उस वक्त आपकी जिंदगी में होता है जब आप घुटने टेक कर दुआ करना शुरू करते हैं। अचानक से फोन की घंटी बज उठेगी, या फिर बाहर दरवाजे पर दस्तक होगी, और या फिर आपको अचानक याद आएगा कि आप कुछ करना चाह रहे थे। मैं अपने पास एक नोटबुक रखता हूं और दुआ करने से पहले सोचकर भूली हुई जरूरी चीजों और तवज्जो तलब कामों को लिख लेता हूं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अक्सर मुझ पर उठकर कई चीजों को फौरन करने की आजमाइश आती है। याद रखें कि इब्लीस आपको दुआ से हटाने के लिए कुछ भी करेगा। शफायती दुआ असल जांफिशानी है। ये इब्लीस के खिलाफ जंग में असल लड़ाई है, क्योंकि ये शैतान के खिलाफ लड़ाई में फैसला कुन उनसर है। इसलिए शैतान भी शफायती दुआ के खिलाफ उतनी ही कुव्वत के साथ लड़ने की कोशिश करता है। फर्ज करें कि एक अंधेरी गली में अचानक से कोई आप पर हमला कर दे और घूंसों और लातों से आपके साथ लड़ना शुरू कर दे, लेकिन फिर अचानक वो एक खंजर निकाल ले और इसके बाद सारी लड़ाई एकदम से सिर्फ एक चीज यानी खंजर काबू करने पर मरकूज हो जाती है। आप उसकी नाक पर घूंसे मारना भूल जाएंगे और इसकी बजाय आप उसकी कलाई थाम कर उससे खंजर छुड़वाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो खंजर इस लड़ाई में फैसला कुन उनसर है। इब्लीस जानता है कि दुआ के वसीले आपको खुदा की मदद के तहत फतह मिलती है,
اور یہ اس کی شکست کا سبب ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ دعا روحانی لڑائی میں فیصلہ کن عنصر ہے، اس لیے وہ اپنی تمام تر کوششوں کو دعا کے خلاف مرکوز کرتا ہے۔ آپ کے دعائیہ وقت میں مسائل پیدا کرنے اور آپ کو دعا سے روکنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے اور ایسا کرتا رہے گا۔ مستقل مزاجی۔ اگر آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب فوراً نہیں ملتا تو آپ ہرگز دعا کرنا ترک نہ کر دیں۔ پولس رسول کلسیوں کی کلیسیا کے لیے اپفراس کی دعا کے ذکر میں ہمیشہ جانفشانی جیسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ کلسیوں 4 باب 12 آیت۔ میرا خیال نہیں کہ اپفراس کلسے کی کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہوئے محض یہ کہتا ہوگا کہ اے خداوند کلسے کی کلیسیا کو برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ اس کی بجائے میرا ماننا ہے کہ اس نے اپنی دعاؤں کے جواب کے لیے خداوند کا انتظار کیا ہوگا اور مستعدی سے اس کلیسیا کے فائدے اور روحانی بہبود کے لیے التجا کرتے ہوئے روز بروز دعائیہ مشق کو جاری رکھا ہوگا۔ یعقوب 6 باب اس کی 5 آیت میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر بہت جلد دعا کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ جب بھی ابلیس اپنی گرفت کھونا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت سے آخری حلہ ضرور بولتا ہے، اور اکثر جب وہ اپنا یہ آخری حلہ بولتا ہے اس وقت تک ہم تھک کر اکتا چکے ہوتے ہیں اور فتح سے ذرا پہلے اپنے ہتھیار پھینک کر اپنی اس لڑائی کو ترک کر دیتے ہیں۔ مسٹر کارنیگی نے اپنی کتاب دوستوں کو کیسے جیتا جائے اور لوگوں پر کیسے اثر انداز ہوا جائے کے اندر مشرق کے ایک دولت مند مسٹر ڈربی کی بات کی ہے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے بیمہ پالیسی کا ایجنٹ تھا۔ اس کے سر پر سونا تلاش کرنے کا بھوت سوار ہو گیا، لہٰذا اس نے کولوراڈو کا رخ کیا۔ اس نے معدنی ذخائر کی دریافت کے چند بنیادی اقدامات کیے اور وہ کولوراڈو راکیز میں سونے کی ایک پرت کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مشرق کو واپس پھرا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو سونے کے حصول کے لیے کان کھودنے کے خطرناک ترین کام میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا۔ پھر ان سب نے مل کر ایک کارپوریشن تشکیل دی اور اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت سارا سامان خرید کر کولوراڈو میں کچے سونے کی پرت کے حصول کے لیے کان کھودنا شروع کر دی۔ کارپوریشن نے وہاں سے حاصل ہونے والے سونے سے ابھی اپنے پہلے قرض چکائے ہی تھے کہ سونے کی وہ پرت ختم ہو گئی۔ سرمایہ کاروں نے پھر بھی کھودنا جاری رکھا اور اس طرح سے وہ ایک بار پھر بری طرح قرض میں پھنس گئے۔ بالآخر ایک دن پست ہمت مسٹر ڈربی نے کھدائی کے کام کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے اس کان کو بند کروایا اور ڈینور جا کر اپنا سارا ساز و سامان اور سونے کی اس کان کو چند $100 کے عوض ایک کباڑیے کو بیچ ڈالا۔ اس کے بعد مسٹر ڈربی مایوس ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کباڑیے نے اس کان اور علاقے کے مطالعہ اور تحقیق کے لیے ایک ماہر ارضیات کی خدمات حاصل کی۔ ماہر ارضیات اپنے سروے کے بعد اس کباڑیے کے پاس اس کی کان کے حوالے سے اچھی خبر لایا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس مقام سے جہاں پر مسٹر ڈربی نے کھدائی کا کام چھوڑا ہے تھوڑا سا مزید آگے کھودو گے تو سونے کی وہی پرت پاؤ گے۔ اس کباڑیے نے کھدائی کا کام شروع کروایا اور صرف 3 فٹ مزید کھدائی کے بعد اسے کان میں سونے کی وہی پرت مل گئی اور وہ کباڑیا کولوراڈو ریاست میں امیر ترین شخص اور قیمتی ترین سرنگ کا مالک بن گیا۔ صرف مزید 3 فٹ۔ اور میں کئی بار یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنی دفعہ اپنی فتح سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر رک جاتے ہیں۔ وعدوں کی حقداری کا دعویٰ۔ یسوع مسیح کے وسیلے اس کے ماننے والوں کے ساتھ دعا کے متعلق بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں۔ متی 18 باب 18 سے 19 آیات میں مرقوم ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے
وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ ان آیات میں قابل غور چیزیں یہ ہیں: دعا کرنے والوں کی تعداد، تم میں سے کوئی 2 دعا کرنے کی جگہ، اس زمین پر دعا کرنے کی وسعت کسی بھی بات کے لیے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ یہ ایک انتہائی وسیع اور جلالی وعدہ ہے۔ یسوع نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ مرکز 11 باب 22 سے 24 آیات۔ یہ بھی ایک خوبصورت اور حیرت انگیز وعدہ ہے۔ مزید برآں یسوع نے کہا ہے کہ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یوحنا 14 باب 13 سے 14 آیات۔ اس وعدے میں قابل غور بات جو کچھ یعنی کچھ بھی ہے، اور ایک اور وعدہ یہ ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یوحنا 15 باب 7 آیت۔ اس کے علاوہ یسوع کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو۔ یونانی زبان کے اندر اس لفظ کے مانگنے کے معنی ہیں۔ ہماری زبان میں مانگنے سے پرزور ہیں، جیسے کہ ضرور مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ یوحنا 16 باب اس کی 23 سے 24 آیات۔ یہاں پر گویا خدا اصرار کر رہا ہے کہ اس کے لوگ اس سے ضرور کچھ مانگے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے وہ کرے گا۔ دعا کرنے کے لیے یہ انتہائی وسیع وعدے ہیں، لیکن یہ وعدے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہاں یسوع ہجوم سے بات نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون یسوع کا شاگرد کہلانے کا اہل ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ متی 16 باب 24 آیت۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی خودی کا انکار کیا ہو، یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنی صلیب اٹھائی ہو اور یسوع کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو، وہ خداوند کے ان وعدوں کی حقداری کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ جو کچھ وہ مانگے گا اس کے لیے خدا کی طرف سے وہ ہو جائے گا۔ ہر وہ شاگرد جو یسوع کے لیے اپنی خودی کا انکار کر چکا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی چیزوں کی تلاش میں نہیں ہوگا جو نفسانی ہو۔ اس حقیقت کی بدولت اس نے اپنے نجات دہندے کے حکم کے مطابق اپنی صلیب اٹھا رکھی ہے۔ وہ کسی بات میں اپنی ذاتی بڑائی نہیں ڈھونڈتا، بلکہ پرانی انسانیت کو مسیح کی صلیبی موت میں مردہ شمار کرتے ہوئے وہ اب انہی چیزوں میں پہچانا جاتا ہے جو خدا چاہتا ہے، یعنی اپنی تمام آرزوؤں کو اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر یسوع کے حوالے کرنا۔ ایک ایماندار کا خدا کے حضور دعا کا حقیقی مقصد صرف یہ التجا کرنا ہوتا ہے کہ تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ صرف اپنی خودی کا انکار کرنے، اپنی صلیب اٹھانے اور یسوع کے پیچھے ہو لینے کی ہی بدولت آپ دعا کے متعلق خدا کے ان طاقتور وعدوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب خدا کے نزدیک اور اس کے منصوبے میں ہمارے لیے بلند تر مقصد ہو تو شاید وہ ہمیں وہ سب نہ دے جو ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے دعا کی کہ خدا اسے وعدے کی سرزمین میں جانے کی اجازت دے۔ خدا نے کہا، نہیں موسیٰ،
لوگوں کی خاطر تم وعدے کی سرزمین میں نہیں جا سکتے۔ تم نے ایک خاص موقع پر لوگوں کے سامنے میری غلط نمائندگی کی، اب اسی کی روشنی میں انہیں تابعداری کا سبق سیکھنا ہوگا۔ موسیٰ ایک قوی روحانی سورما تھا جس نے اپنی خدمت کے دوران خدا سے گہری رفاقت رکھی اور اس سے روبرو باتیں کی۔ اسے وعدے کی سرزمین میں جانے کی اجازت نہ ملی۔ گنتی 20 باب 7 تا 12 آیات، گنتی 27 باب 12 تا 14 آیات۔ اس وقت سے لے کر آج تک صدیوں پر محیط زمانوں میں والدین نے اپنے بچوں کو خدا کے بندہ موسیٰ کی کہانی سنائی ہے۔ موسیٰ وہ شخص تھا جسے خدا نے مصر جیسی عظیم اور طاقتور بادشاہت کی غلامی سے اپنے لوگوں یعنی اسرائیل قوم کو رہائی بخشنے اور وعدے کی سرزمین تک ان کی رہنمائی کرنے کے لیے چنا۔ والدین بچوں کو اس موسیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں جو آگ اور طوفان کی گن گرج کے درمیان بے خوفی سے پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے لوگوں کے لیے خدا سے شریعت حاصل کی۔ وہ شخص جس کا چہرہ خدا کے ساتھ رفاقت کی بدولت ایسا پر نور ہو گیا کہ اسے اپنے چہرے کو ڈھانپنا پڑا۔ وہ موسیٰ جس نے اپنی لاٹھی بڑھائی اور بحر کلزم 2 حصوں میں بٹ گیا، اور پھر وہ سرگوشی کے انداز میں اپنے بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ موسیٰ اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکا جس تک پہنچنے کے لیے اس نے لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کی تھی، کیونکہ ایک خاص موقع پر اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اسرائیل کی آئندہ نسلوں کو مکمل تابعداری کی اہمیت کا سبق سکھانے کے لیے خدا نے موسیٰ کی دعا کا جواب نہ میں دیا۔ میں پولس رسول کے بدن کے اندر اس کانٹے کے بارے میں بھی اکثر سوچتا ہوں جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں میں نے 3 بار خدا سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، لیکن خدا نے پولس رسول کو اس کانٹے سے خلاصی نہ دلائی۔ کیوں؟ خدا نے پولس رسول کو مکاشفوں کی کثرت سے نوازا تھا، اور پولس کے اپنے بیان کے مطابق اسے عاجز رکھنے کے لیے اس کے بدن میں وہ کانٹا ضروری تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اور پولس رسول مزید کہتا ہے کہ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ 2 کرنتھیوں 12 باب 7 تا 10 آیات۔ پولس رسول نے اپنے بدن میں اس کانٹے کی موجودگی پر شکر کرنا اور خوشی منانا سیکھا، کیونکہ اس نے اپنی کمزوری کے دوران خدا کی عظیم قدرت کا تجربہ کیا۔ یسوع کی گتسمنی کے باغ میں کی گئی دعا پر غور کریں۔ اگرچہ اس نے 3 بار وہ دعا کی، لیکن اس کا جواب نہ میں دیا گیا۔ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، متی 26 باب 39 آیت۔ یسوع نے وہ پیالہ پیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع کی صلیبی موت کے وسیلے ہم سب کی نجات کے منصوبے کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اہم بات پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ اگرچہ یسوع نے اپنی دعا خدا باپ کے حضور پیش کی، مگر اس نے اپنی دعا میں ایک خاص بات کا اضافہ کیا جو ہر ایک دعا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، لوکا 22 باب 42 آیت۔ یہ ہماری زندگی میں تابعداری اور دعا کی کنجی ہے۔ خداوند، میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میری یہ خواہشات ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آپ دعا کو کسی صورت اس سے بہتر نہیں بنا سکتے، کیونکہ دعا کا اصل مقصد خدا سے اپنی مرضی پوری کروانا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس کی مرضی پوری ہونے دینا ہے۔ غیر مؤثر دعائیں۔ بہت ساری دعائیں غیر مؤثر ہوتی ہیں اور بظاہر کچھ بھی پیدا نہیں کرتی۔ وہ اوپر تو جاتی ہیں لیکن کچھ بھی نیچے نہیں لاتی۔ خدا دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ ہر ایک دعا کے پیچھے یہی تحریک ہے، کیونکہ اگر خدا نے کسی دعا کا جواب نہ دیا ہوتا تو کوئی بھی شخص
مزید دعائیں نہ کر رہا ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت ساری دعائیں بے اثر ہوتی ہیں۔ دعا کیوں کر غیر مؤثر ہوتی ہے، اور کوئی بھی نتیجہ حاصل کیے بغیر اتنی زیادہ دعائیں کیوں خدا کی حضوری میں پیش کی جاتی ہیں؟ ایسی چند چیزیں ہیں جو آپ کی دعاؤں کے مؤثر ہونے کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے، اگر آپ گناہ کو اپنی زندگی میں پناہ دیتے ہیں تو یہ آپ کی دعا کے مؤثر ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یسایہ نبی نے بیان کیا ہے کہ دیکھو، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ یسایہ 59 باب 1 اور 2 آیات۔ بہت دفعہ جب میری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا تو میں فوراً خدا کو الزام دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں قصور میرا اپنا ہوتا ہے، گناہ میرے دروازے پر ہوتا ہے۔ داؤد نے کہا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ زبور 66 اس کی 18 آیت۔ جیسا کہ یسایہ نبی نے کہا ہے کہ گناہ خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع کر دیتا ہے، یہ ٹیلی فون کا تار کاٹ دینے جیسا ہے۔ آپ جو چاہے نمبر ملا لیں، آپ بڑے فصیح، پروکار اور پراعتماد طریقے سے بات کر لیں، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ تار کو کاٹ چکے ہیں۔ آپ کا پیغام محض ضائع ہو رہا ہے اور کہیں بھی نہیں پہنچ رہا۔ ایسی صورت میں دعا دھوکہ دہی بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں ویسی زندگی نہیں گزار رہا جیسی مجھے گزارنی چاہیے، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دعائیں کسی کام کی نہیں۔ ان کی زندگی میں پائے جانے والے گناہ کی بدولت خدا سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ ان کے گناہوں نے ان کے اور خدا کے درمیان جدائی ڈال رکھی ہے۔ دعا کے غیر مؤثر ہونے کی ایک اور اہم وجہ نا معاف کرنے والی روح بھی ہے۔ یسوع نے معافی کے بارے میں بہت زیادہ سکھایا۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو مثالی دعا سکھائی تو آخر میں اس نے ایک اہم بات پر کافی زیادہ زور دیا۔ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ متی 6 باب 15 آیت۔ معاف کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ آپ اپنے اندر ایک بھائی کے خلاف کینے کو پناہ دیے ہوئے خدا کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ دوسرے کے لیے آپ کے منفی رویے بھی آپ کی دعا میں رکاوٹ کا سبب ہوتے ہیں۔ دعا کے غیر مؤثر ہونے کی ایک اور وجہ خود مرکزیت اور خود غرضانہ محرکات بھی ہو سکتے ہیں۔ یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ تم مانگتے نہیں۔ یعقوب 4 باب اس کی 2 آیت۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے معاملات میں آپ نے صرف دعا نہیں کی ہوتی۔ اکثر جب کوئی شخص میرے پاس اپنی دکھ بھری کہانی لاتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی صورتحال کے لیے دعا کی ہے؟ تو بہت دفعہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں جی۔ لیکن حقیقت میں یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ آغاز کرتے ہیں۔ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ پھر یعقوب مزید کہتا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں۔ یہاں پر بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ یعقوب 4 باب 3 آیت۔ بہت ساری دعاؤں کے پیچھے اکثر خود غرض خواہشات ہوتی ہیں۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو میں یہ دعا کرتا تھا کہ خدا مجھے چھوٹی 36 فورڈ کار دے دے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کار کی کتنی شدید خواہش تھی۔ میں اپنی دعا میں خدا کو ان تمام کاموں کے بارے میں بتایا کرتا تھا جو میں وہ کار حاصل کرنے کے بعد کیا کروں گا۔ میں ان بچوں کے بارے میں بات کرتا جنہیں میں ہر ہفتے سنڈے اسکول کے لیے لیا اور چھوڑا کروں گا۔ میں یہی کہا کرتا کہ بس خداوند، اگر تو مجھے وہ کار دے دے تو میں تیرے لیے بہت کچھ کروں گا۔ لیکن خدا کس طرح کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ میں وہ کار کبھی نہ پا سکا،
اور میں جانتا ہوں کیوں۔ خدا میری دعاؤں کے دوران میرے دماغ میں چھپے خیالات کو پڑھ سکتا تھا، جن میں خوبصورت 36 فورڈ کار میں بیٹھ کر اپنے گلے میں خوبصورت مفلر لپیٹے اسکول کے گرد سیر کیا کرتا ہوتا، اور خاص طور پر اپنی کار کی وجہ سے کیمپس کی خوبصورت لڑکیوں کی توجہ حاصل کر رہا ہوتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ نئی 36 فورڈ کار کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتا، لہٰذا اس نے مجھے 36 فورڈ کی بجائے ماڈل اے فورڈ کار دی۔ میری بہت ساری دعائیں اپنی ذات کے خود غرضانہ مقاصد کے متعلق ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میری اپنی کئی ضروریات ہیں، اور خدا ہمیشہ وہ ضروریات پوری کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی اصل اور جائز ضروریات کے لیے ہمیشہ خدا سے دعا کرنی چاہیے، لیکن مجھے دعا کے دوران بہت محتاط بھی ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تمام دعاؤں میں بنیادی اور مرکزی محرک میری اپنی ذات کی خود غرضی نہ ہو۔ مددگار اشارے۔ یہاں دعا کے لیے کچھ خاص اصول ہیں جنہیں میں نے بہت مؤثر اور مددگار پایا ہے۔ سب سے پہلے خدا کی مرضی کو اپنی دعا بنائیں۔ کیسے؟ خدا کے کلام کے ذریعے خدا کی مرضی دریافت کریں۔ خدا نے بائبل مقدس میں آپ پر اپنی مرضی، مقصد اور منصوبہ ظاہر کر دیا ہے۔ کلام مقدس کو اپنی دعاؤں میں جگہ دیں۔ بہت دفعہ آپ کی دعا محض ایک خود کلامی ہوتی ہے اور ساری بات آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل رفاقت نہیں ہے۔ رفاقت اصل میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کا بولنا، اور جب خدا اپنے کلام کے ذریعے سے بولے تو اس کو سننا۔ خدا کے حضور اپنی اور اپنے ارد گرد والوں کی ضروریات کو رکھیں۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں، اس سب کا اس کی حضوری میں اظہار کریں۔ پھر کلام مقدس کی طرف آئیں۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی کے لیے اپنی مرضی اور منصوبہ آپ پر ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ خداوند کی حضوری میں جھکیں اور اس کے سامنے بیان کریں کہ اچھا خداوند، آج تیرا کلام مجھے یہ بات سکھاتا ہے۔ میں محسوس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ تو میرے لیے کیا چاہتا ہے، بس میں یسوع کے نام میں اس کے وسیلے ملنے والے فضل اور وعدوں کی حقداری کا دعویٰ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب خدا روح القدس کے ذریعے آپ سے بات کرتا ہے تو سنیں اور خدا کی آواز کو سننا سیکھیں۔ پیدائش 32 باب میں جب یعقوب نے سنا کہ اس کا بھائی عیسو، جس نے اسے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی، 400 آدمیوں کے ساتھ اسے ملنے آ رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے لیے خوف زدہ ہوا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہوا، اور جب اس نے دعا کی تو اس نے خدا کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو، اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ پیدائش 32 باب 9 آیت۔ یعقوب یہاں پر خدا سے اسی کے کلام کی بنیاد پر دعا کر رہا تھا، جو ایک زبردست مثال ہے۔ دعا ہمیشہ یسوع کے نام کے اختیار کے وسیلے خدا کی حضوری میں پیش کرنی چاہیے۔ در حقیقت مجھے اور آپ کو اپنے طور پر خدا کے ساتھ براہ راست رفاقت اور ملاقات کا حق حاصل نہیں۔ کوئی ایسا راستہ نہیں جس کی بدولت ہم یہ استحقاق حاصل کر سکیں۔ وہ واحد راستہ جس کے ذریعے خدا کے حضور میری اور آپ کی سنوائی ہو سکتی ہے، یسوع مسیح کی ذات ہے۔ یسوع نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14 باب 6 آیت۔ خدا سے اپنی ضروریات کے لیے مانگیں، لیکن اس سے یسوع کے نام میں مانگیں۔ یسوع مسیح کے وسیلے ہی آپ کو خدا کی حضوری میں آنے کا حق حاصل ہے۔
और उसी के वसीले आपकी सुनवाई होती है और आप कबूल किए जाते हैं। जब आप खुदा के दर पर खटखटाते हैं तो यस्सु के नाम का इस्तेमाल करें। अगर मैं उसके दरवाजे पर खटखटाता हूं और कहता हूं कि ऐ बाप दरवाज़ा खोलिए, मैं चक स्मिथ दरवाजे पर हूं, तो मेरे ख्याल से खुदा की तरफ से, जो कि जवाब देने में मुस्तैद है, ये आवाज़ आएगी कि कौन चक, मेरा दरवाज़ा इस तरह से खटखटाने का तुम्हारे पास क्या हक है। लेकिन अगर मैं उसका दरवाज़ा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खुदावंद यहाँ चक है और मैं खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आता हूं, तो मेरा ईमान है कि खुदा का जवाब होगा, अंदर आ जाओ चक, मेरी हजूरी में तुम्हारी आमद से मुझे खुशी हुई। अपने रूहानी हथियार का इस्तेमाल करें। जिंदगी में किसी भी तरह के दीगर जराए के बरक्स दुआ के जरिए ज्यादा फतूहात हासिल की जा सकती हैं। ये अफसोसनाक बात है कि खुदा ने हमें ऐसा मुअस्सर और ताकतवर हथियार मुहैया कर रखा है, लेकिन फिर भी हम बार बार शिकस्त खाते हैं। असल मसला ये है कि अगरचे हथियार हमारे कब्जे में है, फिर भी हम कभी कभार ही इसे इस्तेमाल करते हैं। मसीही होते हुए बहुत दफ़ा हम अपने हथियारों का दिफा कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब लोग बाइबल पर तनकीद करते हैं और उसके मुतल्लिक बहस करते हैं, तो हम फौरन इसका दिफा करना शुरू कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस एक अजीम हथियार है, ये दो धारी तलवार से भी बढ़कर तेज है। इसका दिफा ना करें, बल्कि इसको अपने और दूसरों के दिफा के लिए इस्तेमाल करें। जब आप लड़ाई में होते हैं तो आप ये नहीं कहते कि बचकर रहना, ये शहर के सबसे अच्छे लोहे से तैयार करदा तलवार है और इसकी धार कातलाना है, और ना ही आप अपनी तलवार को संभाल संभाल कर रखते हैं, बल्कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम में से कई अक्सर अपनी दुआओं के बारे में बात करते रहते हैं। दुआ एक मुअस्सर और ताकतवर हथियार है। इसके बारे में बातें ना करें, बल्कि दुआ करें। खुदा ने जो हथियार आपको मुहैया किया है, उसे दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करें और अपने दुश्मन अबलीस पर फतह पाएं।